میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں اور ہمارا موضوع چل رہا تھا نیکیوں کے مختلف راستے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں اور نیکیوں کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں کچھ کا بیان ہوا تھا اور کچھ کا بیان آج کے اس سلسلے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ دو باتیں اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمائی گئی اور دونوں باتیں اپنی جگہ پر بڑی عظیم ہیں، دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر نہایتی اہمیت ہے۔ پہلی بات تو ایک اصولی بات ارشاد فرمائی کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ کوئی بھی نیکی قیامت کے دن کام آ سکتی ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ اگرچہ وہ نیکی یہ ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی کے ساتھ ملو، خوش روئی کے ساتھ ملو، اچھے اپنے چہرے کے تاثرات کے ساتھ ملو، اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نیکی عظیم نیکیوں میں سے ہے کہ اس نیکی کے اوپر حسن معاشرت کا دار و مدار ہے، اس نیکی کے اوپر گھروں کی خوشحالی کا دار و مدار ہے، اس عمل کے اوپر اور اس سنت مبارکہ کے اوپر لوگوں کی باہمی اچھے تعلقات کا دار و مدار ہے کہ ملتے ہوئے ایک آدمی دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ملے، کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے اور اس کے چہرے کے تاثرات دوسرے کو قریب لانے کا ذریعہ بنے، نہ کہ اسے دور لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اور یہ اتنا عظیم کام ہے، اتنی عظیم نیکی ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ دنیا کے اندر جو ریسیپشن کے قوانین ہیں، جو ریسیپشن کے آداب لکھے گئے اور تیار کیے گئے ہیں، یا اس کی جو ورکشاپس ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ اپنے چہرے کے تاثرات کو خوشگوار کریں۔ آپ سے ریسیپشن کے اوپر جو آپ سے ملنے آتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے چہرے کے تاثرات کی وجہ سے متاثر ہوگا۔ ایون کہ دکاندار تک جو ہے وہ بھی اگر اچھے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے تو لوگ اس کے پاس بار بار آتے ہیں، اور جو ہر ایک کے ساتھ ٹیڑے منہ بات کرتا ہے، سیدھے منہ جو ہے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، تو لوگ ایک مرتبہ دو مرتبہ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس کے پاس جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کشادہ پیشانی کے ساتھ ملنا، خوش روئی کے ساتھ ملنا اور چہرے کے اوپر اچھے تاثرات کا ہونا کسی سے ملاقات کے وقت، یہ ایک نیکی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے کسی شے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کے پائے کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ بکری کے پائے کا کھر ہی کیوں نہ ہو، مراد یہ کہ جیسے اگر کسی پڑوسی کی طرف سے تحفہ آیا تو چونکہ عام طور پہ یہ تحفے تحائف کا لین دین جو ہے وہ عورتوں کے درمیان زیادہ ہوتا ہے کہ ایک پڑوسن کچھ کھانا پکایا تو اپنی دوسری پڑوسن کو بھیج دیا، اس نے جب کبھی کچھ بنایا تو اس نے اس کو بھیج دیا،
تو یہ چونکہ جو حسن معاشرت یا حسن تعلق ہے عام طور پہ عورتوں کے درمیان زیادہ ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کے لین دین کے حوالے سے، تو لہذا بطور خاص عورتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ عورتوں کے درمیان باہمی تعلقات کا اچھا ہونا یہ معاشرے کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ دو پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ برسوں زندگی گزار دیں لیکن دائیں والے کو بائیں کا پتہ نہ ہو اور بائیں والے کو دائیں کا پتہ نہ ہو۔ ایک دوسرے سے یوں کٹ کر رہنا اور بالکل اس سے قطع تعلقی کے انداز میں رہنا اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا اسلامی تعلیمات یہ نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے انداز میں برتاؤ کرنا، تحفے تحائف کا لین دین کرنا اور گھر کی معمولی چیزوں کا آپس کے اندر لین دین جاری رکھنا، یہ تمام چیزیں اسلامی معاشرت کے اندر داخل ہیں۔ اور اسی طرح پھر پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اس کی ایذا کا باعث بنے، یہ تمام چیزیں بھی اسلامی اخلاقیات اور آداب کے اندر شامل ہیں۔ تو یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے کسی شے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کے پائے کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر اپنے گھر کے اندر پکایا اور دوسرے کے گھر کے اندر بھیجنا ہے تو اگرچہ وہ پائے کا کھر ہی کیوں نہ بھیج دیا جائے کہ جس پہ تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے، اس بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، اور اگر اس کی طرف سے آئے تو اس لینے کو حقیر نہ سمجھے کہ اس نے کیا بھیج دیا ہمارے گھر، یہ کو بھیجنے کی چیز۔ تو یہ ایک حسن معاشرت کا ایک اور اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کے تحفے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ ضروری نہیں کہ دینے والا ہزاروں کے اندر یا سینکڑوں روپے کی شے ہی تحفے میں دے تو اسے تحفہ شمار کیا جائے۔ جب لوگ آپس کے اندر قریب رہتے ہیں اور جن کے ہاں بکثرت آنا جانا ہے یا جن کے ہاں لین دین بکثرت ہے تو وہاں پر چھوٹی موٹی چیزیں ہی آپس کے اندر دی جاتی ہیں۔ تو اب اس کے اندر اگرچہ وہ سالن کی ایک پیالی ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک کٹوری ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی چھوٹی موٹی شے ہی کیوں نہ ہو، اسے حقیر نہ سمجھا جائے کہ یہ بھی باہمی الفت اور باہمی تعلق کا ذریعہ ہے اور اس کی ایک علامت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حقیر سمجھنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک نیکی کا ایک اور انداز اور ایک اور راستہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راحا، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں نعمتیں تیار فرماتا ہے جب کبھی بھی بندہ صبح یا شام مسجد کی طرف جائے۔ تو یہ نیکی کا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بتا دیا کہ آدمی صبح و شام مسجد کی طرف جائے۔ اس میں دو چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ مسلمان کی وابستگی ہونی چاہیے، اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا ہو اور مسجد میں اس کا آنا جانا لگا رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت جو ہے وہ رچی بسی رہے، کیونکہ جو شخص مسجد میں جائے گا وہ خدا کی یاد کے لیے جائے گا، نماز کے لیے جائے گا۔ مین مقصد مسجد کے اندر جانے کا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اور نماز پڑھنا ہے۔ تو یوں صبح و شام بندہ خدا کی بندگی میں رہے، اس کی یاد میں رہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہے۔ تو جب بندہ صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر نعمتیں تیار فرماتا ہے۔ اور صبح و شام کی تخصیص اس لیے ہے کہ بطور خاص جس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں یہ فرمایا گیا تو فجر کی نماز کے وقت بھی بے انتہا تاریکی تھی اور عشاء کی نماز کے وقت بھی تاریکی ہو جاتی تھی۔ کوئی گلیاں محلے آباد تو تھے نہیں کہ لوگ جو ہے وہ ساری رات سڑکوں کے اوپر پھرتے رہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ فجر کے اندر تو بہرحال اکثر و بیشتر علاقوں کے اندر ویرانی ہی ہوتی، اور عشاء کی نماز کے اندر بھی گاؤں دیہات ہیں یا بہت سارے شہر ایسے ہیں کہ عشاء کی نماز کے وقت بالکل سناٹا ہو جاتا ہے
اور اگر شہر بھی ہیں تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک اور یہ جو بشارت ہے یہ سب کے لیے ہے کہ صبح و شام جو مسجد میں جانے کا معمول بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی تیار فرماتا ہے۔ اگلی حدیث مبارک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور ان میں سب سے فضیلت والی لا الہ الا اللہ کہنا ہے، جو سب سے افضل ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جو ان میں سب سے ادنا ہے وہ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے، حیا ایمان کی مرکزی شاخ ہے۔ 3 چیزیں اس حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائی گئی۔ پہلی بات تو فرمائی کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ شاخیں اس اعتبار سے کہہ لیں کہ ایمان جو ہے وہ ایک بیج ہے، ایک درخت ہے، اور اس درخت کے اوپر مختلف شاخیں نکلتی ہیں جن کے اوپر حسن عمل کا پھل لگتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، اور جو ان میں سب سے افضل ہے، جو سب سے بہترین ہے، فرمایا وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنا، یہ سب سے افضل ہے کہ ایمانیات کی بنیاد اس کے اوپر ہے، تو ایمان کی بنیاد اس کے اوپر ہے، اور ایمان جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ ان میں سب سے ادنا جو ہے، یہ 70 سے زائد جو ایمان کی شاخیں ہیں، ان میں جو سب سے کم تر ہے وہ فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا ہے۔ اب یہاں پر یہ اندازہ لگائیں کہ جب راستے سے ایک تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا یہ ایمان کی شاخوں میں سب سے ادنا درجے کی شے ہے، تو اب دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ کس قدر زیادہ برا ہوگا۔ تو اب دوسرے کو باقاعدہ تکلیف سے بچانا کہ ہم سے تکلیف نہ پہنچے، اس کا مرتبہ اس سے بھی اوپر ہوگا، اور یہ پھر زندگی کے ہر شعبے کے اندر آئے گا۔ یہ اپنے گھر کے اندر بھی دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہوگا، اپنے محلے کے اندر بھی دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہوگا، جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر بھی دوسروں کو اذیت سے بچانا ہوگا۔ اب یہ زندگی کے جملہ شعبوں کو، زندگی کے جملہ مراحل کو شامل ہو جائے گا۔ اور حیا کی فضیلت بیان فرمایا کہ حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے۔ حیا کی ایمان کے اندر، ایمان کی شاخوں کے اندر ایک مرکزی اہمیت ہے، ایک اس کی بطور خاص حیثیت ہے، کیونکہ حیا کا تعلق بندے کے ہر عمل کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور حیا جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی ہر برائی کرنے کے اوپر جری ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کی حیا ختم ہوگی، بے حیا ہو گیا تو بدکاری کرے، جب وہ بے حیا ہو گیا تو شراب پیے، اسے خدا کی حیا ہے ہی نہیں، تو اب وہ کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے شرمائے گا نہیں۔ اس لیے فرمائے گا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیری حیا مر جائے تو پھر جو چاہے کر۔ تو چونکہ حیا کے ختم ہونے سے آدمی کے اندر دلیری اور جرت اور نڈر پن پیدا ہوتا ہے جو کہ منفی ہے، یعنی وہ نڈر پن اور وہ دلیری پیدا ہوتی ہے جو منفی انداز کی ہے، اس لیے حیا کی ایک مرکزی حیثیت کو بیان کیا گیا۔ اور جب بندے میں حیا پیدا ہوتی ہے تو اس حیا کی وجہ سے وہ ہزاروں برائیوں سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتا ہے، تو اس لیے حیا کی بطور خاص فضیلت کو بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستے پر جا رہا تھا اور اسے بڑی شدید پیاس لگی، اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کنویں کے اندر اترا اور اس نے پانی پیا۔ کنویں سے پانی پی کر وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ کتے کو اتنی پیاس لگی کہ گیلی مٹی کو وہ چاٹ رہا تھا تاکہ اسے معمولی سی تری پہنچے تو اسے تھوڑا سا سکون ملے۔ یہ آدمی جو خود کنویں میں اتر کر پانی پی کر باہر آیا تھا، اس نے کہا کہ اس کتے کو بھی تو اتنی ہی پیاس لگی ہوئی ہے جتنی مجھے لگی تھی، تبھی تو اس کی یہ حالت ہے کہ یہ گیلی مٹی جو ہے وہ چوسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے بھی تو اتنی پیاس لگی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا،
یعنی کنویں کے اندر ڈال کے پانی نکالا اور پھر اس کتے کے منہ کے اندر ڈال دیا، حتیٰ کہ اس کتے نے پانی پیا اور وہ سیر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو، جس نے اس کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں اجر دیا جائے گا؟ یعنی اگر ہم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو کیا اس پر بھی ہمیں اجر دیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار شے میں اجر ہے، یعنی کسی بھی جاندار شے کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اوپر اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہاں تو اتنے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ ایک دوسری روایت ہے بخاری شریف کی، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور روایت اسی مفہوم کی کہ ایک کتا کسی کنویں کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اتنی شدید پیاس لگی ہوئی تھی کہ گویا پیاس کی شدت سے وہ مر جائے گا، اتنی پیاس لگی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کی بدکار عورتوں میں سے ایک بدکارہ نے اسے دیکھا، بدکار عورت نے اسے دیکھا تو اس نے اپنا جوتا اتارا، کنویں سے پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کے صدقے اس عورت کی بخشش فرما دی، اسی عمل کے صدقے اس عورت کی بخشش فرما دی۔ یہ دوسری روایت، پہلے کے اندر مرد کا تذکرہ، دوسرے کے اندر عورت کا تذکرہ۔ ایک تیسری روایت مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، ایک آدمی کو جنت میں ٹہلتے ہوئے، چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا۔ کیوں؟ ایک درخت کی وجہ سے، ایک درخت کی وجہ سے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مسلمانوں کے راستے پر ایک درخت تھا جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس شخص نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ اس درخت کو کاٹنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے اندر اس بندے کو چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک اور روایت میں مزید الفاظ ہے کہ ایک شخص کسی درخت کی شاخ کے پاس سے گزرا جو راستے کے اوپر لگی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس شاخ کو یا اس درخت کو میں مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ 4 احادیث مبارکہ ہیں جس میں 3 واقعات کا غالباً بیان ہے۔ ان تینوں کی روشنی میں یا ان 4 روایتوں کی روشنی میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ پہلے شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے اس بندے کی بخشش فرما دی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ دوسری روایت کے اندر ایک بدکارہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دی۔ اور تیسری روایت کے اندر آیا کہ ایک شخص نے راستے سے ایک شاخ یا درخت کو ہٹا دیا جس سے لوگوں کو گزرتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے اس بندے کی بخشش فرما دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو جنت کے اندر چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان روایتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ بار بار ان کے اوپر غور کریں، بار بار غور کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایسے ہی افراد پیدا ہو جائیں کہ جو دوسروں کا خیال کرنے والے، دوسروں کو تکلیف سے بچانے والے اور جن اشیاء سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو ان کو لوگوں سے ہٹا دینے والے اگر پیدا ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کی بے چینی، بے سکونی، اضطراب، بے قراری، پریشانی، دکھ، تکلیف، آلام اور مصائب کا کیوں کر خاتمہ نہ ہو جائے۔
ہم کتنی چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. یہاں پر پیاسے کتے کو پانی پلانے کے اوپر اس بندے کی مغفرت ہوگی اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. بدکارہ عورت کی مغفرت ہوگی اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. تو ہمارے تو پاس پڑوس کے اندر ہمارے مسلمان بھائی جو انسان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی پیاسے ہوتے ہیں، وہ بھوک سے بے قرار ہوتے ہیں، وہ پریشان حال ہوتے ہیں. ان کے گھروں کے اندر 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا. مہنگائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، معاشرے کی عدم التفات کی وجہ سے جو لوگوں کی حالت ہے وہ کتنی پریشان کن ہے. ہمارے کتنے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے اندر سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے بیچارے 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جن کے بچوں کے پاس سردیوں کے اندر پہننے کو کپڑے نہیں، کو عید اور خوشی کے موقع پر نیا لباس پہننے کے لیے پیسے نہیں، جن کے گھر کے اندر بیمار کی دوائی کے پیسے نہیں. ہمارے ہاں کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ دکھی ہیں. اگر یعنی اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے. ہمارے ہاں لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنے دکھی ہیں، کتنے لاچار و بے بس ہیں. سیلاب آتا ہے، لوگ ڈوب جاتے ہیں. زلزلہ آتا ہے، لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. آفات و بلیات آتی ہیں، بارشوں کی وجہ سے، سیلابوں کی وجہ سے لوگ برسہا برس تک اپنے مکانوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اپنے سر کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کے سر پہ چھت نہیں ہوتی، سردیوں میں ٹھٹھرتے رہتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. جس دین کے ہم پیروکار ہیں، جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، جو اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ پیاسا کتا بھی ہے، اگر اسے بھی پانی پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کے اندر بھی بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. اور ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، ہم انہیں پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، امراض کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے کان کے اوپر جوں نہیں رینگتی، ہمارے دل کے اندر درد نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ان معاشرے کے پسے ہوئے اور بے بس لوگوں کی کسی طریقے سے مدد کر سکیں. بلکہ الٹا لوٹ مار کا اور چور بازاری کا اور چھینے جھپٹنے کا اور چوری ڈکیتی کا اور ایک دوسرے کو مار کھانے کا جو ہے وہ ماحول بنا ہوا. اور یہ کرنے والے کون؟ مسلمان کہلانے والے، اسلام کے نام لیوا، یہی بھتہ لینے والے، یہی چوریاں کرنے والے، یہ ڈکیتیاں کرنے والے، یہ قتل و غارت گری کرنے والے، یہی مال کی خاطر جو ہے وہ بیٹا اپنی ماں کو قتل کرنے والا، بیٹا اپنے باپ کو قتل کرنے والا. جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر راستے کے اندر ایک شاخ بھی تکلیف دیتی ہے لوگوں کو تو اس شاخ کو ہٹا دیا جائے. لیکن ہم تو شاخ رکھنے والے بن جاتے ہیں، ہٹانے والے نہیں بنتے. ہم راستے کے اوپر روڑے رکھ کے آنے جانے والے کو پریشان کرنے والے تو بن جاتے ہیں، ہم راستے سے پتھر ہٹانے والے نہیں بنتے. ہمارے بچے گلیوں کے اندر کرکٹ کھیلنے، روڑوں کے اوپر کرکٹ کھیلنے، کیا ہے وہ گئے کھیلتے ہوئے، اول تو کھیلتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتے، کھیل کے بعد چلے جاتے ہیں وہیں روڈ کے اوپر پتھر پڑے ہوئے. جس کا دل کیا شادی بارات جو ہے وہ مین روڈ کے اوپر سجائی، اس کے بعد وہاں پر جو کھڈے ہوئے، جو گڑھے پڑے، جو وہاں پر چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو وہاں پر کوئلہ جلا ہوا ہے، جو وہاں پر چیزیں پڑی ہیں، جو وہاں پر ہڈیاں بکھری ہوئی. ہمیں تو ہمارا دین ان چیزوں کو ختم کرنے کا کہتا ہے، نہ کہ ان چیزوں کو پھیلانے کا. تو ہمارا عمل جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ عمل مسلمانوں والا نہیں، ہمارا عمل وہ نہیں ہے جو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. ہماری سڑکوں کے اوپر جو ہے جن کی ذمہ داری ہے، یہ تو ان کی بات ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ راستے سے جو ہے وہ اس شے کو ہٹائے. جن کی ذمہ داری ہے وہ ایسے بے حس ہو چکے ہیں اور ان کے دماغوں کے اندر اس طرح کی سوچ نہیں پیدا ہوتی کہ کیا چیز لوگوں کو پریشان کر رہے. آخر سڑکوں کے اوپر جو کھڈے ہیں، گڑھے پڑے ہوئے، ان کو صحیح کرنے کی کسی کی تو ذمہ داری ہے، کوئی تو محکمہ ہے اس کا، کوئی تو محکمہ ہے جس نے یہ صحیح کرنا. لیکن مین روڈ کے اوپر ہمارے ہاں گٹروں کے ڈھکن کھلے ہوئے، رات کی تاریکی کے اندر لائٹ نہیں ہے، وہاں پر گاڑی آتی ہے، گرتی ہے، اندر والے بھی بیچارے زخمی، گاڑی کا بھی ستیہ ناش. یہ اس طرح کی چیزوں سے بچانا کسی تو محکمے کی ذمہ داری ہے. روڑوں کے اوپر درخت لگے ہوئے، وہ درخت بڑھتے بڑھتے اس کی شاخیں اتنی لٹک چکی ہیں کہ موٹر سائیکل والا گزرے تو اس کے سر سے ٹکرائے، کار والا گزرے تو اس کا شیشہ نقصان میں آئے، اگر کوئی دوسری بڑی گاڑی گزرے تو وہ نقصان اٹھائے. تو آخر یہ روڑوں کے اوپر اگر درخت لگانا جو ہے اگر اچھی بات ہے تو اس کی جو شاخیں لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں، کیا اس کو صحیح کرنا بھی کسی کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟
بارش ہوتی ہے، سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں، تباہ ہو گئی، برسوں گزر جاتے ہیں، کوئی صحیح کرنے والا نہیں. کیا اس کو صحیح کرنا بھی کسی کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ نیکی کا کام نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے نیکی کے کام ہیں، اتنے بڑے نیکی کے کام ہیں، لیکن محروم ہیں وہ لوگ، اور بڑے بد قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے، وسائل ہیں، پیسہ ہے، لیکن صرف کام کرنے کی نیت نہیں، کام کرنے کی سوچ نہیں، نیت نہیں ہے، ول نہیں ہے اس بات کی، وش نہیں ہے اس بات کی کہ ہم یہ کام کر سکیں، ہم لوگوں کو پریشانی سے بچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو نہیں گزرتے یہاں سے، ہم تو اپنے پروٹوکول کے ساتھ گزر جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے، ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں. 10 سال پہلے جس سڑک سے ہم گزرے ہوتے ہیں، 10 سال کے بعد گزرتے ہیں، جو کھڈا جہاں پر موجود تھا وہ وہیں پر موجود ہوتا ہے، جو راستے کی رکاوٹ جہاں پر موجود تھی وہ وہیں پر موجود ہوتی ہے. تو یہ ہمارے یعنی یہ دین اسلام کی تعلیمات کو گویا پریکٹیکلی جو ہے منہ چڑھانے کے قابل ہے، منہ چڑھانے کے مترادف ہے یہ، کہ ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں. تو ہمارا دین جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کا کہتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں جو ہمارے اوپر قانوناً یا شرعاً لازم ہے، اور جو اخلاقی طور پہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو بھی پورا کریں. ہم دوسروں کو تکلیف سے خود بچائیں بھی، اور اگر کوئی تکلیف ان کو کسی شے سے پہنچتی ہے تو ہم اس تکلیف کو ہٹائیں بھی، اس تکلیف کو ختم بھی کریں. ایک اور حدیث مبارک یہ ایک نیکی کے راستے کی چند صورتیں بیان کی تھی جو حسن اسلام ہے، اور جو عظیم عبادت ہے، جو عظیم عبادت اور جو عظیم حسن اسلام میں سے ہے. نیکی کے راستے کی ایک اور صورت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قیامت میں ایسے عمل کے بارے میں بتاؤں جو عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے. عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا کہ وہ عمل یعنی جو نیکیاں جو گناہ مٹا دے اور درجات بلند کر دے، وہ ہے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود مکمل وضو کرنا، ناپسندیدہ ہونے کے باوجود مکمل وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا. اور فرمایا کہ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا. فرمایا فذالکم الرباط، یہ تو رباط ہے جو قرآن کے اندر جس کی فضیلت اور حکم دیا گیا، یہ تو وہ شے ہے، یعنی سرحد اسلام پر حفاظت کرنا، سرحد اسلام پر پہرا دینے کے یہ برابر ہے کہ آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کے اگلی نماز کا انتظار کرے. 3 عمل یہاں پر بیان کیے گئے. ناپسندیدہ ہونے کے باوجود وضو کرنا، جیسے گرمیاں ہیں اور پانی بھی گرم ہے، سردیاں ہیں اور پانی ٹھنڈا ہے، اب ناپسندیدہ ہے لیکن اس کے باوجود وضو کرنا. اور مسجد اگرچہ گھر سے دور ہے، بہت سارے قدم چل کے جانا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جانا، یہ گناہ مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور ایک نماز پڑھی اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے، یہ بھی بڑا افضل عمل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سرحد اسلامی پر پہرا دینے کے برابر ہے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہم بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہم بڑے مصروف ہیں کاروبار میں، دیگر کاموں میں، لیکن ہمیں کبھی چھٹی تو ہوتی ہے، کسی کو جمعے کو، کسی کو اتوار کو، تو عصر کی نماز پڑھے مغرب تک مسجد میں بیٹھ جائے، درود شریف، ذکر اور ان کاموں کے اندر مشغول ہے، تو اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے. پھر وہ لوگ کہ جو عمر رسیدہ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، کہ جن کو کوئی کام کاج نہیں کرنا، ان کے لیے تو ویسے ہی بہت آسان ہے، عصر کی نماز مسجد میں پڑھنے جائیں، عشاء پڑھ کے واپس آئیں. 3 نمازوں کے اندر بڑی آسانی سے وہ اس فضیلت کو اور ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر ذہن ہو نیکیاں کمانے کا، نیکیوں کی حرص ہو، لالچ ہو، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رضا حاصل کرنے کا شوق ہو، تو آدمی بہت سارے کام کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول